ابھی ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ میرے ساتھ ہیں ملک شفقت آوان صاحب MNA سرگودا سے، خرم ورک صاحب MNA شیخوپورہ، نعیم پنجوتا صاحب ہیں، زبیر کسانہ صاحب ہیں ILF پنجاب کے صدر۔ ہماری تفصیلی گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی وضاحت سے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ سب جان لیں، تمام قوتیں مقتدرہ جو بھی اس معاملے میں حصہ ڈالتا ہے، کہ PTI اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بے سود ہوگا۔ ہر ایک شخص کے لیے ہمارے پاس 10 اور موجود ہیں۔ یہ جماعت اب کہیں جانے والی نہیں ہے۔ یہ جماعت پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ اس کو ختم کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو اٹھا لیں گے، کتنوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیں گے؟ جب عمران خان 14 مہینے سے ایک کوٹری میں مبہوس ہے، اور ایک چھوٹی کوٹری ہے یہ 8 سے 10 فٹ کی، جس میں نہ ان کو اٹیچ باتھ روم میسر ہے، نہ ان کو اس گرمی کے خلاف کوئی مدافعت ہے۔ لیکن اگر وہ اس سب کچھ کو سہ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن، ہر کارکن تمام صوبتوں کو جھیل سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن نے قوتیں جو یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، اس پارٹی کا نشان اور نام مٹ نہیں سکتا، ہم یہاں موجود رہیں گے۔ تو یہ آپ جان لیجئے، ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو، ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے، پاکستان کی معیشت ترقی کرے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے چھٹکارا پائے، مہنگائی سے چھٹکارا پائے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں، یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا۔ آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاح نہیں پا سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلے، اور عوام کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو منتخب لیڈرشپ ہے، جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلے، اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب 14 مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو، تو حملہ آوروں میں رینجرز اور ISI کے لوگ شامل تھے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی، اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا ISI یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی، تو پھر احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ GHQ ہو یا کوئی اور دفتر ہو۔ احتجاج ہوگا، لیکن کسی گملے کو، کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک متفقہ رائے تھی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے، وہ 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، تو ان کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 20 گھنٹوں کے اندر 10,000 لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں۔ یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس دن ہوا کیا۔ جو سزاوار ہے، جو قصوروار ہے، اس کو ضرور سزا دیجیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا، PTI کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے۔ فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی۔ اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، ملک صاحب سے، ورک صاحب سے، پنجوتا صاحب سے، آپ بھی کچھ فرمائیے۔ کسانہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب پر اعتماد ہیں، اور ان کا یہ جو جذبہ ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ خان صاحب نے برملا اظہار کیا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے۔ اگر 14 مہینوں میں ان کو کوئی نہیں توڑ سکا تو وہ آئندہ بھی جیل میں رہ کر تمام مشکلات کا سامنا کریں گے، لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے بھی ہمارے ہیں،
میں تمام اداروں کی عزت کرتا ہوں اور ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بے گناہ لوگ 9 مئی کے مقدمات میں جیل میں ہیں ان کو بھی باہر آنا چاہیے۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ابھی 9 مئی کے 2 مقدمات کا جو میاں والی میں دائج سے سرگودا میں ٹرائل ہوا ہے اور جج نے ان تمام شہادتوں کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس پر ہی خان صاحب نے کہا کہ ایک ایسے ہی مقدمات جھوٹے بنائے گئے ہیں میرے تمام ورکرز کے خلاف، ان کو صرف اور صرف جیل میں رکھا جا سکے اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسے ہی تمام لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ان تمام جھوٹے مقدمات کا اور اس کے ورکر بالکل سامنا کر رہے ہیں اور کریں گے بڑے دلیری کے ساتھ، اور ہم اس مشکل حالات میں کھڑے ہیں اور خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں۔ بہت شکریہ جی ورک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عرصہ کے بعد اپنے لیڈر اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں انتظار بھائی کا۔ آج میں نے اپنے لیڈر کو بالکل اسی طرح پایا، اسی حوصلے اور ہمت میں پایا جو وہ پاکستان کے لیے رکھتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ اگر یہ ظلم و بربریت کو جاری رکھیں گے تو ہمارے پاس 90% ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ 90% جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایک کو اٹھائیں گے تو اس کے بدلے میں ہم دوسرے اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے، ہم اس کے مقابلے میں تیسرے کو، چوتھے کو، ہمارے پاس 10 جو ہمارے کارکن ہیں وہ ویٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور خان صاحب نے بڑا کلیئر یہ میسج دیا اور بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ میں نے جو ابھی حالیہ ان کا ایک بیان منسوب کیا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جا کے یہ جو تنصیبات ہیں ان کے سامنے جا کے احتجاج کیا جائے، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ اگر میرے وارنٹ تھے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی آئین شکنی کے حوالے سے، کسی بھی FIR کے حوالے سے، تو مجھے وارنٹ لا کر دکھاتے، میں گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن جس طرح سے غیر قانونی طور پر رینجرز نے مجھے گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جب وہ اپنی بیل کے لیے وہاں پہ خود گئے ہوئے تھے اور وہ اپنے پرنٹ کے لیے وہاں پہ تھے، تو اس دوران میں جو کچھ ہوا، نہیں بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی سر پھوڑا گیا اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے گھسیٹ کر لے کر کے گئے، اگر وہ پراپر طور پر خان صاحب کو وارنٹ دکھاتے تو خان صاحب آج بھی اس بات کے اوپر تھے کہ میں نے تب بھی ان کو کہا کہ میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے صرف یہ بات کہی تھی، یہ آن دی ریکارڈ ہے، اس کے اوپر خان صاحب کی وی لاگ بھی ہیں کہ پھر اس صورت میں کارکنان جا کر اپنا پرامن احتجاج کریں گے۔ اگر خان صاحب نے یہ مثال دی، اگر کوئی ایک ادارہ میری گرفتاری کرے، پولیس والا گرفتاری کرے گا تو پولیس والے کے خلاف احتجاج ہوگا، اگر رینجرز والا کہے گا تو رینجرز والے کے خلاف یقیناً وہاں پہ غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ تو ہم نے اپنے لیڈر کو بالکل توانا پایا اور وہ کسی بھی طور پر جھکنے والے نہیں۔ انہوں نے آج رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کے اوپر بڑا تشویش کا اظہار کیا کہ کس طرح سے ہمارے ایک نستعلیق ہمارے بھائی کو ایک غیر قانونی، غیر آئینی جس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے آج اس کے اوپر جو ریمانڈ کیا، خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑا برہمی کا اظہار کیا۔ اور خان صاحب نے اس کے علاوہ جو ہماری بہنیں کارکنان ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہیں، میڈم یاسمین راشد کا انہوں نے دوبارہ نام لیا، ہمارے دیگر جو ہمارے اندر ہیں لیڈران، ان کے لیے بھی کہ وہ جو یہ سختیاں جھیل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کل کا پاکستان ایک بہترین پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ ہم سب جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی حق سچ کی فتح ہوگی۔ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جھوٹ کے نہ کوئی پیر ہوتے ہیں نہ کوئی قدم ہوتے ہیں، ان کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 کام غیر قانونی، غیر آئینی کرنے پڑتے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ جلد از جلد اس سے جان چھڑائیے تاکہ آپ کو مزید جھوٹ نہ بولنا پڑے۔